ایک کارڈ، ایک کال، ٹوٹا ہوا کیمرہ اور زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ، پہاڑوں سے شہر تک کا سفر جو خواب نہیں جال نکلا۔ ایک معصوم بچہ فوٹوگرافر بننا چاہتا تھا، مگر اسے کیا ملا؟ وہ راز جو روح ہلا دے۔ مشکل نہیں، خطرناک فیصلہ۔ وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ پہاڑوں کے سائے میں پلنے والا 13 سالہ معصوم بچہ ساحر اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ دنیا کو صرف دیکھتا نہیں بلکہ محسوس بھی کرتا ہو۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا جب پہاڑوں کے دامن سے سرگوشیاں کرتی ہوئی گزرتی تو ساحر اپنے چھوٹے سے کچے گھر کے دروازے پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھتا، جیسے وہ ہر دن ایک نیا وعدہ لے رہا ہو۔ وہ روزانہ اسکول جاتا، اپنی پرانی مگر صاف کتابیں بیگ میں رکھ کر، اور راستے میں بہتے چشموں کے پاس سے گزرتے ہوئے اکثر رک جاتا، پانی کو چھوتا اور پھر مسکرا کر آگے بڑھ جاتا۔ اسکول میں وہ ایک عام سا بچہ تھا، مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ پڑھنا چاہتا تھا، آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن حالات اس کے قدموں کو بار بار زمین سے باندھ لیتے تھے۔ شام ہوتے ہی ساحر کی دنیا بدل جاتی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے تھیلے میں کچھ سادہ سی چیزیں رکھتا، ہاتھ سے بنے ہوئے چھوٹے کھلونے، رنگین پتھروں کی مالائیں اور کچھ مقامی یادگاریں، اور سیاحوں کے رش والے مقام کی طرف نکل جاتا۔ وہ علاقہ واقعی کسی جنت سے کم نہ تھا۔ سرسبز پہاڑ، بہتے ہوئے چشمے، ہر قدم پر کھلتے رنگ برنگے پھول، اور دور سے گرتے آبشاروں کی آواز جیسے کسی خوبصورت نغمے کی دھن ہو۔ یہاں آنے والے سیاح اس منظر میں کھو جاتے، اور اسی ہجوم میں ساحر اپنی جگہ بنا لیتا۔ وہ نہ صرف چیزیں بیچتا بلکہ لوگوں سے باتیں بھی کرتا، انہیں اس علاقے کی کہانیاں سناتا کہ کیسے ان پہاڑوں میں پرانی داستانیں چھپی ہیں، کیسے ہر چشمہ ایک راز رکھتا ہے، اور کیسے یہاں کے لوگ سادہ مگر دل کے امیر ہیں۔ ساحر کے پاس ایک پرانا سا کیمرہ بھی تھا جو اسے کسی سیاح نے تحفے میں دیا تھا۔ وہ اس کیمرے سے لوگوں کی تصویریں کھینچتا اور اس کی آنکھ میں ایک فنکار کی جھلک دکھائی دیتی۔ وہ ہر تصویر کو ایک کہانی کی طرح لیتا، کسی کے چہرے کی مسکراہٹ، کسی بچے کی معصوم خوشی، یا کسی بوڑھے کی خاموش سوچ، سب کچھ اس کے کیمرے میں محفوظ ہو جاتا۔ سیاح اس کی سادگی اور خلوص سے متاثر ہو کر اسے پیسے دے دیتے، اور وہ شکر گزار نظروں سے انہیں دیکھتا، جیسے ہر روپیہ اس کے لیے صرف پیسہ نہیں بلکہ ایک امید ہو۔ مگر اس خوبصورتی کے پیچھے خاموش جدوجہد بھی تھی۔ ساحر کے والد کئی سال پہلے ایک حادثے میں چل بسے تھے، اور اس کی ماں بیمار رہتی تھی۔ گھر کی ذمہ داری ایک کم عمر بچے کے کندھوں پر تھی، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہر دن کو ایک موقع سمجھتا، ہر مشکل کو ایک سبق، اور ہر تھکن کو ایک خاموش دعا میں بدل دیتا۔ کبھی کبھی جب وہ شام کو تھک کر کسی چٹان پر بیٹھتا تو اس کی آنکھیں دور کہیں کھو جاتیں، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ کیا اس کی زندگی بھی کبھی ان سیاحوں کی طرح آسان اور رنگین ہو سکے گی۔ اسی دوران ایک دن کچھ مختلف ہوا۔ سیاحوں کا ایک نیا گروپ آیا، جن میں ایک لڑکی بھی تھی جو باقی سب سے الگ لگ رہی تھی۔ وہ نہ زیادہ بولتی تھی، نہ زیادہ ہنستی، بس خاموشی سے ہر چیز کو دیکھتی رہتی، جیسے وہ صرف نظارے نہیں بلکہ کہانیاں تلاش کر رہی ہو۔ ساحر نے ہمیشہ کی طرح اس کے پاس جا کے مسکرا کر کہا، آپ کی تصویر لے لوں؟ لڑکی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ جب ساحر نے کیمرہ اٹھایا تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے یہ تصویر عام نہیں ہوگی۔ تصویر لینے کے بعد لڑکی نے ساحر سے باتیں شروع کیں۔ اس نے علاقے کے بارے میں پوچھا، اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہا، اور بڑی توجہ سے اس کی ہر بات سنی۔ ساحر کو پہلی بار لگا کہ کوئی اسے صرف ایک چھوٹا بیچنے والا لڑکا نہیں بلکہ ایک انسان سمجھ رہا ہے، جس کی اپنی ایک کہانی ہے۔ اس نے دل کھول کے سب کچھ بتایا، اپنے خواب، اپنی مشکلات، اور وہ خواہش جو کبھی کسی سے نہیں کہتا تھا کہ وہ ایک دن بڑا ہو کر ایک مشہور فوٹوگرافر بنے گا جو دنیا کو اپنے کیمرے سے دکھائے۔ لڑکی نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر اپنی جیب سے کچھ نکالا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پہ صرف ایک نام اور نمبر لکھا تھا۔ اگر تم واقعی اپنے خواب کو سچ کرنا چاہتے ہو تو ایک دن مجھے کال کرنا، اس نے کہا۔ ساحر نے حیرت سے اس کارڈ کو دیکھا، پھر اس لڑکی کی طرف، مگر وہ صرف مسکرا کے وہاں سے چلی گئی۔
اس دن کے بعد ساحر کی زندگی میں ایک نیا سوال پیدا ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی کون تھی اور کیا واقعی اس کا خواب کبھی حقیقت بن سکتا ہے؟ پہاڑوں کی خاموشی میں اب ایک نئی بے چینی شامل ہو چکی تھی۔ دوسرے دن صبح جب سورج کی پہلی کرن پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھوتی ہوئی نیچے وادی میں پھیل رہی تھی، ساحر کی آنکھیں ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ کھلی۔ وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی لڑکی، اس کی خاموش آنکھیں اور وہ چھوٹا سا کارڈ گھوم رہا تھا۔ اس نے وہ کارڈ کئی بار نکال کے دیکھا، جیسے اس میں کوئی چھپا راز ہو جسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک امید بھی تھی اور ایک ڈر بھی۔ امید اس بات کی کہ شاید اس کی زندگی بدل سکتی ہے، اور ڈر اس بات کا کہ کہیں یہ سب کچھ خواب نہ ہو جو اچانک ٹوٹ جائے۔ وہ معمول کے مطابق اسکول گیا، مگر آج اس کا دھیان کتابوں میں نہیں تھا۔ استاد کی آواز اسے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی نظریں بار بار بیگ میں رکھے اس کارڈ کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ چھٹی ہوتے ہی وہ تیزی سے گھر آیا، ماں کو دوائی دی اور پھر بغیر وقت ضائع کیے وہی پہاڑی راستہ پکڑا جہاں سیاح آتے تھے۔ آج وہ صرف چیزیں بیچنے نہیں آیا تھا بلکہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ شاید وہ لڑکی دوبارہ آ جائے، کہ شاید اس کے سوالوں کا کوئی جواب مل جائے۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑا رہا، لوگوں کی تصویریں لیتا رہا، مگر اس کی نظریں ہر چہرے میں اسی لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، سورج ڈھلنے لگا اور اس کے دل کی امید بھی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ اسی مایوسی کے لمحے میں اچانک ایک آدمی اس کے قریب آیا۔ وہ عام سیاحوں جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں جیسے کوئی خاص مقصد۔ اس نے ساحر سے پوچھا، تم ہی ہو ساحر؟ ساحر چونک گیا۔ اس نے حیرت سے اس آدمی کو دیکھا اور ہلکا سا سر ہلا دیا۔ جی، میں ہی ہوں۔ آدمی نے کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہو، پھر بولا، کل تم ایک لڑکی سے ملے تھے، اس نے تمہیں ایک کارڈ دیا تھا، ہے نا؟ یہ سنتے ہی ساحر کا دل سوچ سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے جیب سے وہ کارڈ نکالا اور آدمی کو دکھایا۔ آدمی نے کارڈ کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی اور کہا، وہ لڑکی عام نہیں تھی اور نہ ہی اس کا تم سے ملنا اتفاق تھا۔ ساحر کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہونے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ کون تھی؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ آدمی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، جیسے وہ کسی سے بچ کر بات کر رہا ہو، پھر آہستہ آواز میں بولا، وہ ایک بڑی فوٹوگرافر کمپنی سے ہے، ویسے بچوں کو ڈھونڈتی ہے جس میں ٹیلنٹ ہو، مگر… وہ اچانک رک گیا۔ ساحر نے فوراً پوچھا، مگر کیا؟ مگر آدمی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ آئی، پھر اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، اگر تم اس نمبر پہ کال کرو گے تو وہ تمہیں شہر لے جا سکتی ہے، تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ سن کے ساحر کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر ساتھ ہی اس آدمی کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو اسے پریشان بھی کر رہا تھا۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ساحر نے سوال کیا۔ آدمی نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر وہ مسکراہٹ عجیب تھی، جیسے اس میں کوئی راز چھپا ہو۔ بس سمجھ لو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ہر کسی کو ایک موقع نہیں ملتا، اور تمہارے پاس وہ موقع ہے، اسے ضائع مت کرنا۔ یہ کہہ کے وہ آدمی تیزی سے وہاں سے چلا گیا، جیسے وہ زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا تھا۔ ساحر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ کارڈ تھا اور دل میں سوالوں کا طوفان۔ کہ واقعی اس کے خواب کی شروعات تھی، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا تھا جس کا اسے ابھی اندازہ نہیں؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سورج مکمل طور پہ غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ پہاڑوں کی خاموشی آج اسے پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ اسے کسی آنے والے خطرے سے خبردار کر رہی ہو۔ گھر واپس جاتے ہوئے اس کے قدم سست ہو گئے۔ ہر موڑ پر اسے لگتا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ ایک عام بچہ نہیں رہا، کسی کہانی کا حصہ بن چکا ہے۔ ایسی کہانی جس میں روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو فوراً محسوس کر لیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ آج تم بہت خاموش ہو، اس نے پیار سے پوچھا۔ ساحر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ساری بات اپنی ماں کو بتا دی۔ اس کی ماں نے غور سے سنا اور اس کے چہرے پر فکر کی لکیر نمایاں ہو گئی۔ بیٹا، دنیا اتنی سادہ نہیں جتنی تم سمجھتے ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ بات سن کے ساحر کے دل میں ایک عجیب کشمکش پیدا ہو گئی۔ ایک طرف اس کا خواب تھا جو اسے اس نمبر پہ کال کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور دوسری طرف اس کی ماں کی باتیں جو اسے محتاط رہنے کا اشارہ دے رہی تھیں۔
اس رات وہ بستر پہ لیٹا چھت کو گھورتا رہا اور اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گونجتا رہا، کیا وہ اس نمبر پہ کال کرے یا نہیں؟ پہاڑوں کے باہر شاید دنیا بہت بڑی تھی، مگر اس چھوٹے سے بچے کے لیے اب سب کچھ ایک فیصلے پر آ کر رک گیا تھا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ فیصلہ اس کی زندگی کو کس موڑ پہ لے جانے والا ہے۔ تیسرے دن کی شام بھی عام دنوں جیسی تھی، مگر انجام بالکل مختلف۔ ساحر حسب معمول اپنا چھوٹا سا تھیلا اٹھائے سیاحوں کے رش والے مقام پر آ پہنچا۔ آج وہاں خاصی رونق تھی، کیونکہ شہر سے آئے ہوئے نوجوانوں کا ایک بڑا گروپ وادی کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے آیا تھا۔ ان کے قہقہے، اونچی آواز میں باتیں اور بے فکری سے بھرا بھرا انداز اس پرسکون ماحول میں ایک عجیب سی بے ترتیبی پیدا کر رہا تھا۔ ساحل نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر ان کے قریب جانا چاہا، شاید وہ کچھ چیزیں خرید لیں یا تصویریں بنا لیں، مگر آج قسمت اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب گیا، ایک لڑکی نے طنزیہ انداز میں کہا، او بھائی فوٹوگرافر، ہماری بھی کوئی فلمی تصویر بنا دو۔ باقی سب لڑکے ہنسنے لگے۔ ساحل نے نرم لہجے میں کہا، جی بنا دیتا ہوں، آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، پیچھے آبشار بھی آئے گا تو تصویر خوبصورت بنے گی۔ مگر ان لڑکوں کا ارادہ سنجیدہ نہیں تھا۔ ایک نے آگے بڑھ کے اچانک ساحر کے ہاتھ سے کیمرہ چھین لیا۔ یہی ہے تمہارا پروفیشنل کیمرہ، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور باقی سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ ساحل گھبرا گیا۔ اس کے لیے وہ کیمرہ صرف ایک چیز نہیں تھا، بلکہ اس کے خوابوں کا پہلا زینہ تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور التجا کرتے ہوئے بولا، بھائی پلیز میرا کیمرہ دے دیں، یہ میرا سب کچھ ہے۔ مگر وہ لڑکے اس کی بے بسی کو مزید مذاق میں بدلنے لگے۔ ایک نے کیمرہ دوسرے کو دے دیا، پھر وہ تیزی سے ایک دوسرے کو پاس کرنے لگے جیسے کوئی کھیل کھیل رہے ہوں۔ ساحر ان کے پیچھے بھاگتا رہا، بار بار کہتا رہا، پلیز پلیز میرا کیمرہ دے دیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر ان لڑکوں کے لیے یہ سب کچھ ایک مزہ تھا۔ اچانک لڑکا کیمرہ لے کے تھوڑا دور بھاگا، اور جیسے ہی ساحر پوری طاقت سے اس کے پیچھے دوڑا، جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس نے کیمرہ واپس لینے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے دوسرے لڑکے نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ ساحل زمین پر گر پڑا، اس کا ہاتھ چھل گیا، مگر اس کی نظر صرف کیمرے پر تھی۔ میرا کیمرہ پلیز، وہ در سے کراہتے ہوئے بولا۔ لڑکے اب بھی ہنس رہے تھے، مگر ان میں سے ایک کے چہرے پر تھوڑی سنجیدگی آئی، جیسے اسے اندازہ ہو رہا ہو کہ بات حد سے آگے بڑھ گئی ہے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ایک لڑکے نے جھنجھلا کر کہا، یار چھوڑو اس کو، اور غصے میں آ کے اس نے کیمرہ زور سے زمین پر پھینک دیا۔ کیمرہ ایک چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس کی آواز جیسے ساحل کے دل کے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز تھی۔ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ لڑکوں کے چہروں سے اب ہنسی غائب ہو چکی تھی، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ساحر آہستہ آہستہ اٹھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے ٹوٹا ہوا کیمرہ اٹھایا۔ لینس ٹوٹ چکا تھا، باڈی پر دراڑیں پڑ چکی تھیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ وہ بس خاموشی سے اس کیمرے کو دیکھتا رہا، جیسے وہ کسی اپنے کو کھو بیٹھا ہو۔ ارد گرد کی خوبصورتی، وہی پہاڑ، وہی چشمے، وہی پھول، سب کچھ ویسا تھا، مگر اس کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس شام وہ معمول سے کہیں زیادہ خاموشی کے ساتھ گھر لوٹا۔ اس کے قدم بھاری تھے اور دل اس سے بھی زیادہ۔ جب اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو اس نے فوراً ساحر کے چہرے پر پھیلی اداسی اور ہاتھوں کے زخم دیکھ لیے۔ یہ کیا ہوا بیٹا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ساحر نے کچھ نہیں کہا، بس آہستہ سے ٹوٹا ہوا کیمرہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ماں کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کیمرہ اس کے بیٹے کے لیے کیا معنی رکھتا تھا۔ اس نے ساحر کے سر پہ ہاتھ رکھا، مگر آج وہ تسلی بھی شاید کافی نہیں تھی۔ ساحر چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا، دیر تک خاموش رہا۔ اس کے اندر کچھ بدل رہا تھا، ایک معصومیت، ایک بے فکری جو آج ٹوٹ چکی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی جب ساحر نے آہستہ سے اپنی جیب سے وہ کارڈ نکالا، غور سے دیکھا، جیسے اسے اب اس میں صرف ایک نمبر نہیں بلکہ ایک راستہ نظر آ رہا ہو۔ اس کے ذہن میں وہ ساری باتیں گونجنے لگیں، لڑکی کی باتیں، اس آدمی کا انداز اور آج کا واقعہ۔ اسے اچانک لگا کہ اگر وہ یہاں رہا تو شاید وہ ہمیشہ کی طرح کمزور اور بے بس رہے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دل میں ایک مضبوط فیصلہ کر لیا، میں شہر جاؤں گا اور اس لڑکی سے ملوں گا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر ضروری تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سی مضبوطی تھی، جیسے وہ صرف حالات کا شکار نہیں بلکہ اپنی کہانی خود لکھنے جا رہا ہو۔ پہاڑوں کے سائے میں پلنے والا وہ معصوم بچہ آج ایک نئے سفر کے دہانے پر کھڑا تھا، ایک ایسا سفر جو اسے یا تو بہت اوپر لے جائے گا
یا کہیں ایسا گرا دے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی، اور اسے ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ اس کے اس فیصلے کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دینے والا ہے۔ اگلی صبح پہاڑوں کی فضا پہلے جیسی ہی تھی، ٹھنڈی، خاموش اور حسین، مگر ظاہر کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے ماں کے پاس بیٹھ کر آہستہ آواز میں کہا، امی، میں شہر جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے وہ اس کی دل کی گہرائی تک بڑھنا چاہتی ہو۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو جاؤ، مگر یاد رکھنا دنیا پہاڑوں جیسی سادہ نہیں ہوتی۔ اس کی آواز میں دعا بھی تھی اور ڈر بھی۔ ساحر نے سر ہلایا، ماں کے ہاتھ چومے اور تھوڑے سے پیسے اور وہی کارڈ لے کر ایک نئی راہ پر نکل پڑا۔ شہر تک کا سفر اس کے لیے کسی اور دنیا میں داخل ہونے جیسا تھا۔ اونچی عمارتیں، شور سے بھری سڑکیں، تیز رفتار گاڑیاں اور ہر چہرے پر عجیب سی بے رخی، یہ سب کچھ اس کے لیے نیا اور تھوڑا خوفناک تھا۔ وہ بار بار جیب میں رکھا وہ کارڈ دیکھتا، جیسے وہی اس کا واحد سہارا ہو۔ کہ بھی لوگوں سے پوچھنے کے بعد آخر کار وہ اس پتے پر پہنچ گیا جو کارڈ پہ درج تھا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، شیشے کی دیواروں والی، جس کے دروازے پر سیکیورٹی گارڈز کھڑے تھے۔ ساحر نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ اس کے سادہ کپڑے اور معصوم چہرہ اس چمکتی دنیا میں اجنبی لگ رہے تھے۔ استقبالیہ پہ بیٹھی خاتون نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور قدرے حیرت سے پوچھا، ہاں کیا کام ہے؟ ساحر نے ہچکچاتے ہوئے کارڈ آگے بڑھایا، میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے مجھے یہ دیا تھا۔ خاتون نے کارڈ دیکھا اور اچانک اس کا انداز بدل گیا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور کسی سے بات کی، پھر ساحر کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں اوپر بلایا جا رہا ہے۔ لفٹ میں کھڑے ہو کر ساحر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر فلور کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو ایک لمبا سا ہال اس کے سامنے تھا، جہاں دیواروں پر بڑی بڑی تصویریں لگی تھیں، خوبصورت، پروفیشنل اور دل کو چھو لینے والی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک کمرے کے سامنے رکا، جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ آؤ اندر ساحر، ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ وہ چونک گیا، یہ وہی لڑکی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، آج بھی ویسی ہی خاموش اور پرسکون، مگر اس بار اس کے انداز میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ تم آ ہی گئے ہو، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ساحر نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اس نے آخر کار پوچھ ہی لیا۔ لڑکی نے سیدھا جواب نہیں دیا۔ اس نے میز پر رکھی کچھ تصویریں اس کی طرف بڑھائیں۔ یہ دیکھو۔ ساحر نے تصویریں اٹھائیں اور اس کا دل جیسے رک گیا۔ وہ تصویریں اسی کی تھیں، وہی مناظر، وہی لوگ، وہی انداز، مگر یہ سب اس کے کیمرے سے نہیں لی گئی تھیں۔ یہ زیادہ واضح، زیادہ خوبصورت اور زیادہ پروفیشنل تھیں۔ یہ کیسے؟ ساحر نے حیرت سے پوچھا۔ لڑکی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہم تمہیں کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں ساحر۔ تمہاری آنکھ میں وہ چیز ہے جو ہر فوٹوگرافر میں نہیں ہوتی، ایک نظر جو صرف دیکھتی نہیں بلکہ محسوس کرتی ہے۔ یہ سن کر ساحر کو ایک لمحے کے لیے خوشی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں وہ آدمی اور اس کی باتیں گونجنے لگیں۔ مگر کیا؟ ساحر نے آہستہ سے پوچھا۔ لڑکی کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی آئی۔ اس نے کرسی تھوڑا سا آگے بڑھائی، جھک کے کہا، یہ دنیا صرف تمہارے ٹیلنٹ سے نہیں چلتی ساحر، یہاں ہر موقع کی قیمت ہوتی ہے۔ اس کی آنکھ میں اب وہ نرمی اور آواز میں وہ نرمی نہیں تھی بلکہ ایک سرد حقیقت تھی۔ ساحر کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ کون سی قیمت؟ لڑکی نے کچھ لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، اگر تم ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو، سیکھنا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو تمہیں وہ سب چھوڑنا ہوگا جو تمہیں پیچھے رکھتا ہے۔ اس نے واضح لفظوں میں کہا، تمہیں اپنے گھر، اپنی ماں، سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی ساحر جیسے سن ہو گیا۔ اس کے کانوں میں شور گونجنے لگا، کیا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ماں، وہ اکیلی ہیں۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ لڑکی نے سرد لہجے میں کہا، ہر کامیابی قربانی مانگتی ہے ساحر، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، ایک عام زندگی یا ایک غیر معمولی مستقبل۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہی آدمی اندر آیا جس سے ساحر پہاڑوں میں ملا تھا۔
اب اس کے چہرے پر وہی عجیب مسکراہٹ تھی، مگر اس بار اس میں کھلی سچائی تھی۔ وہ اس سب کا حصہ تھا۔ ساحر کو اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ یہ صرف ایک موقع نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا، ایک ایسا امتحان جس میں اسے اپنے خواب، اپنے رشتوں کے درمیان انتخاب کرنا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر شہر کی روشنی چمک رہی تھی، مگر اس کے اندر اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا وہ اپنے خواب کے لیے سب کچھ چھوڑ دے گا، یا وہ اس چمکتی دنیا کے پیچھے چھپے سچ کو ٹھکرا دے گا؟ یہ فیصلہ اب اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اس کے ہر انتخاب کا انجام اس کی سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک ہونے والا تھا۔ کمرے کی فضا اچانک بوجھل ہو گئی تھی۔ ساحر کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ باہر تک سنائی دے رہی ہو۔ اس نے لڑکی اور اس آدمی کی طرف باری باری دیکھا، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ ان کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو پہاڑوں پہ اسے نظر آتی تھی، بلکہ ایک سردی تھی، ایک ایسی خاموشی جو کسی خطرناک سچ کو چھپا رہی ہو۔ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تم خاص ہو، اور ہم خاص لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں۔ ساحر نے ہمت کر کے ایک قدم پیچھے لیا۔ یہ کیسا کام ہے؟ اس کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی۔ لڑکی نے گہری سانس لی، جیسے وہ اب سچ چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ ہم ایسے بچوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ سہارا نہ راستہ، پھر ہم انہیں ایک نئی زندگی دیتے ہیں۔ اس کے الفاظ سننے میں خوبصورت تھے، مگر ان کے پیچھے کچھ ایسا تھا جو دل کو چپ رہا تھا۔ ساحر کو اپنی ماں کی بات یاد آئی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اسی لمحے اس کی نظر کمرے کے کونے پر پڑی جہاں ایک دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر اندھیرا تھا، مگر اسے لگا جیسے کسی نے ہلکی سی حرکت کی ہو۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہاں کون ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آدمی نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، کچھ نہیں، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ مگر ساحر کو یقین نہ آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس دروازے کی طرف بڑھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک پاتا، اس نے دروازہ تھوڑا سا اور کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کے اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہاں چند بچے بیٹھے ہوئے تھے، خاموش، ڈرے ہوئے، اور ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی اس کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک بچے نے ساحر کو دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو۔ واپس آؤ، آدمی کی سخت آواز گونجی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ساحر سب کچھ سمجھ چکا تھا کہ کوئی عام کمپنی نہیں تھی، ایک جال تھا، ایک ایسا جال جس میں معصوم بچوں کو خوابوں کے نام پر پھنسایا جاتا تھا۔ انہیں ان کے گھروں، ان کے اپنوں سے دور لے جایا جاتا تھا، اور پھر ان کا کوئی نشان نہیں رہتا تھا۔ اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ بھی اسی جال میں پھنسنے والا تھا۔ لڑکی نے اب نرم لہجے میں کہا، ساحر، تم غلط سمجھ رہے ہو، ہم تمہیں ایک بہتر زندگی دینا چاہتے ہیں۔ مگر اس کی آواز میں اب وہ سچائی نہیں تھی، بلکہ ایک کوشش تھی اسے دوبارہ قابو میں لینے کی۔ ساحر نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ یہ بہتر زندگی نہیں، یہ سب غلط ہے، اس نے پہلی بار اونچی آواز میں کہا۔ اس کے الفاظ کمرے کی خاموشی کو چیر گئے۔ آدمی نے آگے بڑھ کے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے سختی سے کہا۔ اب تم یہاں آ چکے ہو، اور یہاں سے واپس جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ سن کے ساحر کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ واقعی خطرے میں ہے، مگر اسی لمحے اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا، اس کی دعائیں، اس کی باتیں، اور اسے لگا کہ وہ ہار نہیں سکتا، وہ ان بچوں کی طرح خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑایا اور اچانک دروازے کی طرف بھاگ پڑا۔ پیچھے سے آدمی کی آواز آئی، اسے پکڑو! مگر ساحر کے قدم اب رکنے والے نہیں تھے۔ وہ دوڑتا رہا، لفٹ کا انتظار کیے بغیر سیڑھیاں اترتا رہا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، سانس تیز تھی، مگر اس کے اندر ایک ہی آواز گونج رہی تھی، مجھے نکلنا ہے، مجھے بچنا ہے، اور ان سب کو بھی بچانا ہے۔ باہر آ کے وہ سڑک پر رک گیا، ہانپتا ہوا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ شہر کی روشنی اب اسے خوبصورت نہیں بلکہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ کارڈ نکالا اور اسے زور سے مٹھی میں دبا لیا۔ آج اسے سمجھ آ گیا تھا، ہر خواب سچ نہیں ہوتا،
کچھ خواب صرف انسان کو آزمانے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ اب اس آزمائش سے نکلنے والا تھا، کیونکہ وہ نکل آیا تھا۔ مگر یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف ساحر کا نکلنا کافی نہیں تھا۔ سڑک کے کنارے کھڑا ساحر ابھی تک سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر جو طوفان اٹھ چکا تھا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا، وہ ڈرے ہوئے بچے، وہ بند دروازہ، وہ سرد لہجہ اور وہ جھوٹا خواب جو اسے دکھایا گیا تھا۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر اچانک جیسے اس کے اندر کوئی طاقت جاگ اٹھی۔ میں اکیلا نہیں بچ سکتا، مجھے ان سب کو بھی بچانا ہوگا، اس نے خود سے کہا۔ ایک 13 سالہ بچہ جس کے پاس نہ کوئی سہارا تھا نہ کوئی طاقت، مگر اس کے دل میں سچ تھا، اور شاید یہی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ فوراً قریبی پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگا۔ راستے میں لوگ اسے حیرت سے دیکھتے رہے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جب وہ پولیس کے پاس پہنچا تو اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس نے پوری ہمت سے سب کچھ بتا دیا۔ وہ عمارت، وہ لڑکی، وہ آدمی اور وہ بچے، شروع میں کسی کو یقین نہیں آیا، مگر اس کی آنکھوں میں سچائی اور خوف دونوں اس سے واضح تھے کہ ایک افسر نے فوراً کارروائی کا فیصلہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں پولیس کی گاڑیاں اس عمارت کی طرف روانہ ہو گئیں، اور ساحر بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہی عمارت جو کچھ دیر پہلے خواب لگ رہی تھی اب ایک ڈراؤنا راز بن چکی تھی۔ وہی عمارت جہاں پہلے ساحر آنا چاہتا تھا، اب وہاں سے باقی بچوں کو بچانا چاہتا تھا۔ پولیس نے اندر داخل ہو کر ہر کمرہ چیک کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر کی کشمکش، شور اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ لوگ پکڑے گئے۔ وہ لڑکی، وہ آدمی اور ان کے ساتھی، دروازے کھولے گئے اور وہ بچے آزاد کیے گئے جو خاموشی میں قید تھے۔ جب وہ بچے باہر آئے، ان کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی نظر آئی۔ ساحر ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، خوف، سکون اور ایک گہری تھکن۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو شاید 7 یا 8 سال کا ہوگا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا ساحر کے پاس آیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے کہا، آپ نے ہمیں بچا لیا۔ اس کی آنکھ میں اتنی معصومیت تھی کہ ساحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس بچے کو گلے سے لگا لیا، جیسے وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہو کہ وہ وقت پر پہنچ گیا، کہ اس نے ہمت کی، کہ وہ خاموش نہیں رہا، کہ اس نے چپ کر کے اپنا راستہ نہیں لیا۔ کچھ دن بعد ساحر واپس اپنے پہاڑوں میں تھا۔ وہی گھر، وہی ماں، وہی ٹھنڈی ہوا، مگر اب سب کچھ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگایا تو جیسے اس کی ساری تھکن ختم ہو گئی۔ میرا بیٹا بہت بہادر ہے، اس نے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ ساحر نے مسکرا کر کہا، امی، میں بس سچ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، بس ہمت دکھائی تھی۔ اس کے ٹوٹے ہوئے کیمرے کی جگہ ایک نیا کیمرہ تھا، پولیس کی طرف سے ایک تحفہ، اس کی بہادری کے اعتراف میں۔ مگر اس کی اصل خوشی وہ کیمرہ نہیں تھا، بلکہ وہ احساس تھا کہ اس نے اپنی انسانیت کو نہیں کھویا۔ اب جب وہ تصویر بناتا تو اس کے لینس میں صرف خوبصورتی نہیں بلکہ حقیقت بھی قید ہوتی تھی، وہ حقیقت جو اس نے خود دیکھی تھی۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور آسمان سنہری رنگ میں رنگا ہوا تھا، ساحر ایک چٹان پہ بیٹھا اپنے کیمرے سے منظر قید کر رہا تھا۔ اس کے پاس وہی چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا تھا جسے اس نے بچایا تھا۔ اب وہ اپنے خاندان کے ساتھ آیا تھا، صرف ایک بار شکریہ کہنے کے لیے۔ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ بچے نے پوچھا۔ ساحر نے مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کہا، میں وہ بنوں گا جو لوگوں کو سچ دکھائے تاکہ کوئی اور دھوکہ نہ کھائے۔ ہوا میں ایک سکون تھا، ایک خاموشی جو دل کو چھو رہی تھی۔ پہاڑ ویسے ہی کھڑے تھے، چشمے ویسے ہی بہہ رہے تھے، مگر اب اس کہانی میں ایک نیا رنگ شامل ہو چکا تھا، ہمت کا، سچ کا اور محبت کا۔ ساحر اب بھی وہی معصوم بچہ تھا، مگر اب اس کے اندر ایک ہیرو بھی جاگ چکا تھا، ایک ایسا ہیرو جو نہ کسی فلم کا حصہ تھا، نہ کسی کہانی کا، بلکہ حقیقت کا۔ اور شاید یہی کہانی کا سب سے خوبصورت انجام تھا
کہ ایک چھوٹے سے بچے نے نہ صرف اپنے خواب کو بچایا بلکہ کئی زندگیوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آیا۔ کیا آپ بھی اپنے آس پاس کسی ایسے ہی ساحر کو جانتے ہیں